اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا اور اذا جب سمعوا انہوں نے سنا، سمعوا ماضی کا صیغہ ہے، جب انہوں نے سنا ما انزل جو نازل کیا گیا الی رسول کی طرف، ترا آپ دیکھیں گے اعینہم ان کی آنکھوں میں تفیض بہہ رہی ہیں من الدم آنسوؤں سے، مما اس میں سے عرفو جو انہوں نے پہچانا من الحق حق سے، نہیں جب انہوں نے قرآن پاک کو سنا، وہ قرآن جو رسول کی طرف نازل ہوا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے، یعنی انہوں نے حق کو پہچانا۔ یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارا رب آمنا ہم ایمان لے فاکتبنا ہمیں لکھ دے مع شاہدین گواہوں میں سے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ نجاشی بادشاہ اور ان کے حواریوں کے بارے میں، جب ان کو قرآن پاک پڑھ کے سنایا گیا نا، سورہ مریم اور دیگر صورتیں، نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کی بارگاہ میں جب مسلمان پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں کی بڑی آؤ بھگت کی۔ پہلی مسلمانوں کی جو ہجرت وہ حبشہ کی طرف ہوئی اور بڑی انہوں نے سپورٹ کی، تو ان کو کہا گیا کہ مسلمان تو تمہارے عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ عیسائی تھے، ان کے بارے میں غلط رویہ نظریہ رکھتے ہیں، تو ان کا پتہ کرتے ہیں کون سا غلط نظریہ رکھتے ہیں۔ تو اگلے دن پھر ان کو بلایا گیا مسلمانوں کو، تو مسلمانوں نے بھی سورہ مریم کی تلاوت کی، تو ان کا جو سورہ مریم میں وہی ہمارا نظریہ ہے، یعنی کہ اس طرح کا عیسائی تھا کہ وہ صحیح عقیدے پر تھا، تو مسلمان ہو گیا، ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ تو اس تمام کیفیت کو اللہ نے اس انداز میں نقل کیا ہے قرآن پاک میں، کہ جب انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ رہے تھے اور فوراً مسلمان ہوئے اور کہنے لگے اللہ ہمیں ابھی گواہوں میں لکھ دے۔ اور یہ وہ بادشاہ ہے جس کی آپ علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ جب وہ فوت ہوا تھا نجاشی بادشاہ، تو آپ نے مدینے میں فرمایا تھا کہ آج تمہارا بھائی فوت ہوا ہے تو چلو اس کے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ ان کو بہت بڑا اعزاز ملا ہے، یہ اس کے بارے میں، نجاشی بادشاہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو آج کل جو ہم غائبانہ نماز پڑھ سکیں گے نہیں، یہ اس کے لیے خاص تھی، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں آپ علیہ السلام نے کسی کے لیے نہیں پڑھی، اور غزوہ موتا میں، دیگر غزووں میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ موتا میں تو آپ علیہ السلام لائی بتا رہے تھے کہ ابھی زید شہید ہوئے ہیں، ابھی جعفر شہید ہوئے ہیں، ابو عبیدہ جرح یہ دوسرے شہید ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی، وہاں صرف ان بھائیوں نے پڑھ لی تھی، صرف نجاشی کی آپ نے پڑھی اس کو پروٹوکول دینے کے لیے۔ تو اس لیے یہ یعنی کہ بعد میں صحابہ نے بھی نہیں پڑھی کسی اور کی غائبانہ نماز جنازہ، دعا کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ نے ان کو انعام عطا فرمایا، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، ان کے نیچے بہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ نجاشی کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ایمان والو جو حلال چیزیں ان کو حرام مت کرو، ما احل اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، ولا تعتدوا حد سے گزرو۔ تو حلال چیز کو حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے، کوئی بھی حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ تو آج کل ہمارے جو بہت سارے ایسے ہیں لوگ جو ختم درود کو حرام کہتے ہیں، حالانکہ اس میں کیا حرام ہے؟ اگر تیسرے دن دلوایا جائے یا 40ویں دن دلایا جائے، دنوں میں ہے نا فرق، تو اس میں حرام کیا ہے؟ اس کو حرام کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ یہ حضور نے نہیں دلوایا، تو حضور نے نہ دلوایا یہ دلیل ہے کہ وہ حرام ہے، یا صحابہ نے نہ دلوایا؟ آپ علیہ السلام نے تو خود دعا کی ہے کھانے کے اوپر، اس میں بڑی برکتیں ہوئیں، بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری حدیث ہیں۔ تو اگر مان لیں کہ ایک چیز حضور نے نہیں کھائی تو کیا وہ حرام ہو جائے گی؟ آج جو ہم سمبوسے کھا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے نہیں کھائے، وہ حرام ہو جائیں گے؟ آج ہم برگر کھا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے نہیں کھائے، وہ حرام ہو جائیں گے؟ یہ تو اصول ہے ہی نہیں۔ اصول یہ ہے کہ اللہ نے جس کو حلال کہا ہے وہ حلال ہے، جس کو حرام کہا ہے وہ حرام ہے۔ تو میں اور آپ حرام نہیں کر سکتے کسی کو بھی۔ تو سعودیہ میں البیک چل رہا ہے، تو صحابہ نے البیک کھایا ہے؟ ہر سعودی البیک کھاتا ہے، تو وہ بڑا مشہور ہے، چکن روسٹ کر کے کھاتے ہیں، تو پھر یہ حرام ہو جائے گا؟ نہیں، ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ وَكُلُوا کھاؤ مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، جو اللہ نے تمہیں حلال دیا اس کو کھاؤ، اس کو حرام مت کرو، اللہ سے ڈرو اور تمہیں اس کا یقین بھی ہے۔ آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری بیہودہ جو ہے نا وہ قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا، ہاں جو تم یقین کے ساتھ جو قسم اٹھاتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کفارہ دینا پڑے گا۔
उससे एक होता है कसम की 3 किस्में हैं। अरबी में कसम को यमीन कहते हैं। यमीन लग़व और यमीन मुनअक़िदा, ठीक है, और एक होती है लग़व मुनअक़िदा, एक तीसरी भी मैंने बताई थी, याद है किसी को? गुमूस, यमीन गुमूस, यमीन लग़व, यमीन मुनअक़िदा, 3 होती हैं। लग़व तो ये होती है ना, वैसे जैसे कि किसी की आदत बनी, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये तो लग़व है। और गुमूस ये होती है कि आप समझते हैं कि मैं ठीक हूँ लेकिन आप गलत होते हैं। मसलन आप कहते हैं कि जी आज जो है रमज़ान का 10वां रोज़ा है, हालांकि वो 11वां होता है, मतलब इस तरह कोई चीज़ हो। या आप कहें कि कल क्लास नहीं हुई जनाब, अल्लाह की कसम कल क्लास नहीं हुई। आप एक लिहाज से ठीक थे क्योंकि कल 9:35 क्लास नहीं हुई, 9:40 पे हुई, वो कसम गुमूस हो जाएगी। ये मुनअक़िदा कसम वो होगी जब आप कहेंगे कि मैं अगले दिन कल इससे बात नहीं करूंगा या ये चीज़ नहीं खाऊंगा, उसको अल्लाह की नाम के साथ उसको मुख्तस कर देते हैं कि अल्लाह की कसम मैंने कल ये चीज़ नहीं खानी या ये काम मैंने नहीं करना। अब वो अगर आपने कर लिया जिसको नहीं करना था, तो फिर आप पर कफ़ार आएगा। नबी इस्लाम ने तालीम दी है कि आपने जो नेक चीज़ का कसम खाई वो आप ना करें। अगर बुरी चीज़ की कसम खाई है तो कसम तोड़ दें। उसने किसी को रिश्ते तोड़ने की कसम खाई है या नुकसान पहुंचाने की कसम खाई तो आप तोड़े, क्योंकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो कसम अगर आपने खा ली तो उसको पूरा करना, अगर आपने पूरा नहीं किया तो उसको आपने तोड़ दिया, तो अब उसका कफारा क्या है? फ़कफ़ारतु इत्आमु 10 मसाकीन, 10 मिस्कीनों को आपने खाना खिलाना है, ये कफारा है, कसम है। मिन औसत मा तुतइमून अहलिकुम, जो दरमियाना आप अपना खाना खाते हैं, अपने अहल खाना को खाना खिलाते हैं, तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। अब इसमें तफसील है कि 10 मिस्कीन जो है, यानी कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सुबह 10 और शाम को 10, ठीक है। अब अगर 10 को आप खाना खिलाएंगे तो अगर आप चाहें तो अगर यही पैसे जो हैं वो किसी को दे दें, ये भी हो सकता है। मसलन आप जो है वो नाश्ता आप करते हैं सुबह 100 का और दोपहर की रोटी आप खाते हैं 200 की, तो 300 हो गए, ठीक है ना। तो इसी 10 को आप खिलाएंगे तो 3,000 हो जाएंगे। तो ये 3,000 आप किसी गरीब को दे सकते हैं, तो आपका कफारा क्या हो जाएगा? अदा हो जाएगा। या 10 मिस्कीनों को आपने क्या करना है? कपड़े पहनाने हैं या गुलाम आजाद करना है। ये तो मुश्किल हो गया। अब पैसे भी नहीं है आपके पास, तो अब आप 3 रोजे रख सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, कसम उठा लिए, तो आपने 3 रोजे रखने हैं, तो ये आपके कफारे की कसम क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। आगे अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, खमर शराब, जुआ, बुतों पर कुछ बैठना और फांसी पलटना, जो जुआ, ये रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतानी काम है। फज्तनिबू, इससे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। शैतान तुम्हें चाहता है कि तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ और अदावत बिठाए, क्योंकि शराबी, जुए के काम करने वाले आपस में लड़ाई झगड़ा इनका शुरू हो जाता है, फिर ये बहुत दूर जाते हैं। तो इनसे आप बचो मोमिनो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और डरो। और अगर तुमने मुंह फेर लिया तो महबूब आपने कहना है कि हमारा काम आप तक पहुंचाना है बात, ठीक है, तो नेकी के काम की तरफ आओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस सैद, ईमान और अल्लाह तुम्हें आजमाएगा कुछ चीज़ों से। उसमें एक है शिकार, कि शिकार जो है जब तुम हालत एहराम में हो तुम शिकार नहीं कर सकते। वैसे तो शिकार किया जा सकता है, लेकिन हालत एहराम में मुसलमान जो है शिकार नहीं कर सकता। उस जमाने में लोग पैदल जाते थे हज के लिए, तो अब हज के लिए पैदल जाना है, एहराम बांधना है, तो अब ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि रास्ते में शिकार करते हुए गुजारा करना है। तो मुसलमानों को फरमाया गया कि तुम हालत एहराम में शिकार नहीं कर सकते, और हदीसों में है कि शिकार की तरफ तुम इशारा भी नहीं कर सकते। अगर कर लिया तो फिर आपको उतना सदका देना पड़ेगा। अगर नील गाय का शिकार कर लिया तो उतना आपको क्या करना पड़ेगा? सदका देना पड़ेगा, ठीक है। जब तुम एहराम उतार लोगे तो उसके बाद तुम क्या कर सकते हो? शिकार कर सकते हो। हज के बाब में हमें पढ़ा था पीछे पिछला मसाबी में कि आप किसी जानवर को मार भी नहीं सकते, ठीक है। हाँ, मूजी जो जानवर है उनको तो आप मार सकते हैं, मसलन सांप है, न्योला है या बिच्छू है, उनको मार सकते हैं। तो ये उस जमाने में ये बहुत सारी ये चीजें थी, अब तो नहीं है। लेकिन अब भी अगर हम कोई पैदल जाएगा इस हिसाब से
تو اس کے لیے شکار کرنا منع ہے. ادروائز اگر آپ کو احرام نہیں ہے، حالت احرام میں نہیں ہے، تو آپ شکار کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگلا جو رکوع اس میں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے نبی سے زیادہ سوال نہ کریں، کیونکہ جب نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اور اس وقت تم سوال کرتے جاؤ گے تو تمہارے لیے مشکل ہونے کا سبب ہے. مثلا ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، فرمایا کہ تم پر حج فرض کیا گیا ہے. تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ہر سال؟ آپ خاموش رہے. پھر آپ نے ترغیب دلائی حج کی. پھر اس نے عرض کیا رسول اللہ ہر سال؟ پھر آپ خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہوتا اور تمہارے لیے مشکل ہوتا. اس لیے قرآن نازل ہو رہا ہے، تم اتنا کرو جتنا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. مسئلہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب تک استاد بتا رہے سمجھا رہے اس کو غور سے سنو اور سمجھو. اور خاص طور پر قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو اس لیے زیادہ سوال کرنے سے بچو. اور پھر آگے اللہ نے پھر وہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس طرح کیا. تو سورہ بقرہ کا جو واقعہ آپ نے پڑھا ہے، وہ سوال کرتے رہے اور وہ پھنستے رہے. اس لیے علم کے لیے سوال تو فائدہ مند ہے، لیکن بیجا سوال کرنے سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے. اور خاص طور پر صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عمل تھا کہ وہ آپ علیہ السلام سے سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ باہر سے کوئی ایسا صحابی آئے، جیسے پینڈو بدوی آئے، اور وہ آپ علیہ السلام سے الٹے سیدھے سوال کرے، ہمیں علم میں اضافہ ہو. تو پھر جو بدو ہوتے تھے، جو انہیں آداب رسالت کا اتنا پاس نہیں ہوتا تھا، تو وہ جو ان کے دل میں آتا تھا سوال کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام بڑے تحمل مزاجی تھے، اس کو جواب دیتے تھے. اگلی جو آیات ہے اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے بحیرہ کو، صاحبہ کو، وسیلہ کو، حام کو اللہ نے حرام نہیں کیا، لوگوں نے اپنی طرف سے خود حرام کیا. یہ کیا تھے؟ یہ جانور تھے. بحیرہ، صاحبہ مشرکوں کے درمیان مثلا ایک گائے ہے جس کے 10 بچے ہو گئے نا، اس کے بعد وہ کہتے تھے یہ گائے اونٹنی ہے، اس کا ہم گوشت نہیں کھائیں گے جی، اس کے 10 بچے ہو گئے. یہ ان کا طریقہ کار. یا کسی نے سفر سے واپس آنا ہے، اس نے کہا یار یہ اونٹنی مجھے بہت اچھی لگی اور سفر میں میرے لیے بڑا اس کا اچھا کام ہو گیا، تو میں اس کو بتوں کے لیے کر دیتا ہوں. تو اب اس کو نہ دودھ پیتے تھے نہ اس کا گوشت کھاتے تھے. وسیلہ وہ بکری جس نے نر اور جاندر، یعنی نر اور جو مادہ اکٹھا دے دیا، یعنی ہوتی ہے نا کہ یعنی کہ اس کا 2 بچے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کہتے تھے یہ مکس ہو گئی ہے، یہ وسیلہ ہو گئی ہے، یہ بچے اور بچی کے ساتھ مل گئی ہے، تو اس بکری کا گوشت نہیں کھاتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے. حام وہ جانور جس کی وجہ سے دوسرے جانور فیمیل حاملہ ہوتی تھیں، 10 فیمیل حاملہ ہو گئی ہیں جو سمجھو کہ اونٹنیاں، تو اس اونٹ کو گوشت نہیں کھاتے تھے. تو یہ اپنی طرف سے انہوں نے کیا تھا. اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ پر انہوں نے جھوٹ باندھا، اللہ نے حرام نہیں کیے. اللہ نے سارے جانور حلال کیے ہیں سوائے وہ جانور جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ گر کر مرے، یا انہیں چوٹ لگے مرے، یا کسی کا سینگ لگ کے مرے. تو یہ جانور جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، تو آپ اس کو اپنی طرف سے حرام نہیں کر سکتے. تو یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم اپنی آمنو ایمان والو علیکم انفسکم، تم اپنا خود یعنی کہ اپنی جانوں کا خیال رکھا کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تم سیدھے راستے پر ہو. الی اللہ مرجعکم جميعا، تمہیں سب اللہ کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے. اب یہاں جو ہے یا ایھا الذین آمنوا الشہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، یہ سارا اینڈ تک رکوع تک اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سفر میں ہے آدمی، اس وقت اس کے پاس مال اور دولت ہے، پیسہ ہے، تو وہ وصیت کر کے جائے. بیمار ہو گیا تو وہ وصیت کر کے جائے کہ بھئی یہ میرا مال جو ہے نا میرے فلاں بچے تک پہنچایا جائے. تو جو 2 گواہ ہونے چاہیے، اور وہ لکھ کے دے کہ یہ میرا مال فلاں فلاں شخص تک پہنچایا جائے. اور اگر وہ گواہ اگر کیا کریں خیانت کریں، تو نماز کے بعد ان سے قسم لی جائے کہ بھئی انہوں نے کیا وصیت کی تھی. کیونکہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تھا اس بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ کوئی سفر میں ہو تو اس کی وصیت کو اچھی طرح سے انجام میں لایا جائے. لیکن بعد میں جب وہ آ گئی اپنا میراث کا مسئلہ آ گیا،
کہ کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی مال ہوگا تو اس کی تقسیم کا پورا طریقہ کار آ گیا تو پھر اس میں اس حساب سے تقسیم ہونے لگی، لیکن سفر میں اگر کوئی وصیت کر کے جاتا ہے تو اس کی وصیت کو اس طرح پورا کرنا لازمی ہے۔ یہ جو اگلا رکوع ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 15واں اور 16واں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، ان کی معجزات سے متعلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل، جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول، اللہ فرمائے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا؟ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا رسولوں سے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ عاجزی کا اظہار کریں گے، حالانکہ رسولوں کو تو پتہ ہے نا کہ ہم نے تبلیغ کی ہے اور ہمیں کیا ملا، کیا جواب دیا، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے کہیں گے ہمیں نہیں پتا۔ انک انت علام الغیوب، تو ہی ہے غیبوں کو جاننے والا، تجھے ہی پتہ ہے۔ حالانکہ احادیث میں ہے تو وہ رسول کہیں گے کہ ہاں ہم نے بتایا، اور پھر امت انکار کریں گی، اور رسول کہیں گے کہ ہم نے بتایا، امت انکار کریں گی، تو اللہ فرمائے گا کہ رسولو تمہارا گواہ کون ہے؟ تو کہیں گے امت محمدی ہماری گواہ ہیں، تو ہم لوگ پھر گواہی دیں گے۔ تو یہاں جو ہے لا علمی کا، وہ کیونکہ اللہ علیم ہے نا، اللہ علیم کے سامنے تو ہی جانتا ہے، تو تمام اپنے جو علمی باتیں وہ اللہ کے سامنے یعنی کہ کمزور پیش کر دی کہ تو ہی جانتا ہے۔ اذ قال اللہ عیسی بن مریم، اللہ نے عیسیٰ بن مریم سے کہا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، تمہاری والدہ پر کی، تمہیں روح القدس سے تائید پہنچائی، تو لوگوں سے بات کرتا تھا پنگھوڑے میں، تم جوان تھا، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت سکھائی، تورات دی، انجیل دی، اور تو پرندے بناتا تھا مٹی سے میرے اذن سے، تو اس میں پھونک مارتا تھا وہ اڑتے تھے، تو مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتا تھا، کوڑیوں کو تو ٹھیک کرتا تھا ہمارا اذن سے، تو مردوں کو زندہ کرتا تھا ہمارا اذن سے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو معجزات تھے حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بیان فرمائے، جو پیچھے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھے تھے۔ وہاں بِإِذْنِ اللہ تھا، اللہ کے اذن سے، وہ وہاں خود وہ کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میں جو ہے نا مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ اب یہاں اللہ فرماتے تو زندہ کرتا میرے اذن سے، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، ہم نے پھر الہام کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو کہ تم ایک خاص طور پر ایمان لے آؤ مجھ پر، میرے رسول پر، اور انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، ہم نے گواہی دی۔ اب حواریوں نے کہا بات، اذ قال حواریون یا عیسی بن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آپ کا رب آسمان سے مائدہ اتار سکتا ہے؟ حواریوں نے کہا، یہ مائدہ یہاں سے نکلا ہے، یعنی دسترخوان اتار سکتا ہے آسمان سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے یعنی جس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حواری کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، اگر تمہیں یقین ہے تم اس طرح کی کیوں بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ تاکہ ہم کھائیں، ہمارے دل اطمینان پائیں ہیں، اور ہم یقین اور صدق کے ساتھ ہم گواہی دیں۔ تو عیسیٰ نے کہا، قال عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے اللہ سے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے مائدہ نازل فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تاکہ عید ہو جائے ہمارے پہلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے بھی، یعنی آسمان سے مائدہ اترے گا تو ہمارے لیے عید ہو جائے گی۔ وارزقنا، ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ قال اللہ انی منزل علیکم، اللہ فرماتے ہیں ہاں میں تمہارے اتارنے والا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے انکار کیا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اللہ نے پھر اتارا بعد میں، پھر انہوں نے اس میں وہی حکم تھا کہ اس کو جمع نہ کریں، وہ جمع کرنے لگے، پھر وہ رک گیا، تو مائدہ اترا یہ عیسائیوں کے لیے، اور من و سلوہ یہودیوں کے لیے اترا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعام تھا۔ اگلے رکوع میں پھر انہی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب رب بنا لیا تو اللہ نے اس بارے میں گفتگو فرمائی۔ اور عید یاد کیجئے، قال اللہ یا عیسیٰ بن مریم، جب اللہ نے کہا عیسیٰ بن مریم انت قلت للناس، کہ آپ نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی امی الہین، کہ تم مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کے، من دون اللہ۔ اللہ فرمائے گا عیسیٰ بن مریم سے، قال سبحانک، عیسیٰ بن مریم کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی، میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں بات کرنے کا، ان کنت قلت، اگر میں نے کی ہوگی، فقد علمت، تو اسے جانتا،
तालु माफी नफसी, तू जानता जो मेरे दिल में है, वाला आलू माफी नफसी, कि मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में है, जो तेरे तू सोचता है। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, तू बहुत बड़ा गैबों को जानने वाला है। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, मैंने तो उनको वो कहा जो तूने मुझे हुक्म दिया। क्या तूने हुक्म दिया कि तुम कहो कि अल्लाह है, मेरा रब है, वो तुम्हारा रब है, तो मैंने तो इस तरह किया। जब तक मैं उनके दरमियान में था मैं ऐसे ही करता रहा। फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंत रकीब रहीम, जब तूने मुझे उठा लिया तो उसके बाद तू ही उनका रकीब था, निगहबान था, तू ही उन पर गवाह था। मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे खुदा बना लो। तो ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बनाया, तो ईसा अलैहिस्सलाम उससे बेजारी करेंगे। इन तो आज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू चाहे इनको अजाब दे, तेरे बंदे हैं। व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अगर तू उन्हें बख्श दे तू गालिब हिकमत वाला है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस आयत को पढ़ते पढ़ते आप सारी रात रोते रहे कि ईसा ने तो कहा कि तेरी मर्जी है, तू अजाब दे, तेरे बंदे हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमा लगे, या बारी ताला मेरी उम्मत है, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। तो आप इतने करीम रहीम कि इस आयत को पढ़ें। और दूसरी आयत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कहा था अपनी कौम के लिए, तो आप फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत की बख्शिश। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को बहुत चाहा और अपनी उम्मत के लिए बहुत ज्यादा दुआएं की। क़ाल अल्लाहु हादा, तो अल्लाह ने फरमाया ये दिन है जो सच्चों को फायदा देगा, उनका सच, और उनके लिए बागात हैं, नहरें हैं, उसमें हमेशा रहेंगे, अल्लाह की रजा है उनके लिए। और अल्लाह की रजा जो है बहुत बड़ी कामयाबी है। और सारा मुल्क, सारा जहान अल्लाह के लिए, जो कुछ भी वो अल्लाह की मिल्कियत में है और वो हर चीज पर कादिर है। तो यहाँ सूरह माइदा की तकमील हुई। सूरह अनआम, अनाम चौपायों को कहते हैं। इसमें चौपायों का जिक्र है, हलाल हराम और उनकी तमाम चीज़ों का, इसलिए इस सूरत का नाम क्या, सूरह अनआम मक्किया है। ठीक, इसकी इब्तिदा होती है अल्लाह की तारीफ से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, तमाम तारीफ अल्लाह की है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, जिसने जुल्मत और नूर को पैदा किया, फिर लोगों ने खुदा का शरीक बना लिए। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द जो है, ये हमारी जो है ना आदत होनी चाहिए, उठते बैठते सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, सुबहान अल्लाह कहता है, जमीन और आसमान तक उसकी नेकियां भर जाती हैं। तो इसलिए बहुत सारी सीरतों को के इब्तिदा में अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र है, तो हमें भी इस पर अमल करते हुए हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर की का विर्द जो है ना जुबान पे जारी रखना चाहिए। वो अल्लाज़ी खलक़कुम मिन तीन, वो खुदा की जात जिसने तुम्हें जमीन मट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारा फैसला, तुम्हें एक मुद्दत तक जिंदा रखा, ठीक है, और तुम फिर इनकार करने लगे, शक करने लगे। वो रब है तुम्हारा जो, वह अल्लाह फिस समा व फिल अर्द, वही रब है जो जिसकी मिल्कियत में जमीन और आसमान है। हर छुपे हुए को जानता है, हर जाहिर को जानता है, जो भी तुम करते हो सब कुछ अल्लाह जानता है। फिर आगे अल्लाह फरमाता है जिन कौमों ने अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह ने उनको हलाक किया। और बहुत सारी ऐसी कौमें थी जिनको अल्लाह ने बड़ी जो है वो ताकत बख्शी, लेकिन उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया, अल्लाह तबारक व तआला के शरीक बनाए। और फिर उन्होंने इनकार किया, वलो नज़्ज़लना अलैका किताबन फी क़िरतासिन, अगर हम नाजिल करते ना उन पर किताब और तख्तियों पर, उसको छूते बिअयदीहिम, हाथों के साथ, लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन, कहेंगे नहीं ये तो जादू है खुला। यानी कुरान, ये कहते हैं ना हम कुरान, हमें हमारे सामने कुरान आए तो फिर हम यकीन करें। अल्लाह फरमाते हैं इनके यकीन की कोई हद नहीं है, ये झूठे हैं। अगर ये कुरान देखते हैं ना हाथों में भी, तो उसको छूते और कहते नहीं ये तो जादू है। वक़ालू लौला उनज़िला अलैहि मलक, कहते फिर फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल हुआ हमारी हिदायत के लिए। अल्लाह फरमाते हैं अगर हम फरिश्ते को भी नाजिल करते हैं ना तो वो भी इंसानी शक्ल में आता, फिर भी यही शक करता है। तो ये इनके शक का इलाज नहीं, जो मानने वाले हैं तो वो मानते हैं। वलक़द इस्तहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक, इसी तरह रसूलों का मजाक उड़ाया गया आपसे पहले, और इसी मजाक ने उनको फिर पकड़ लिया, घेर लिया। जिस चीज का वो मजाक उड़ाते थे ना, तो उसी मजाक ने उनको पकड़ लिया और अजाब में मुब्तला हो गए। कुल सिरू फिल अर्द, अब जमीन में सैर तो करें, तो मंदुरु कैफ कान आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, देखें कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। जिन्होंने रसूलों को झुटलाया, उनकी तकजीब की, उनकी इताअत नहीं की, उनका अंजाम कैसे हुआ। तो चूंकि अक्सर ये जो मक्के वाले थे
مدینے والے یہ یمن کی طرف، شام کی طرف یہ سفر کرتے رہتے تھے. یہ سارے علاقے وہ تھے جہاں نبیوں کی قومیں تھی، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود. تو وہ راستے میں دیکھتے تھے. تو اللہ بار بار فرماتا ہے ان کو یہ سیر تو کریں. جب آپ علیہ السلام گئے نا غزوہ تبوک، غزوہ تبوک کے لیے، تو راستے میں قوم سمود کی جگہ تھی جہاں انہوں نے قوم صالح جنہوں نے اونٹنی کو شہید کیا اور پہاڑوں میں گھر بنائے. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ جلدی جلد سے یہاں سے نکلو، کیونکہ یہ وہ بری جگہ ہیں جہاں انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، ان پر عذاب آیا. تو اللہ فرماتے زمین کی سیر کرے، دیکھیں ان کا انجام کیسا ہوا. یعنی ان کو بطور انجام دیکھنا ہے کہ ان کا انجام کیسا ہوا. قل فرما دل لمن، کس کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں، اللہ کے لیے ہے. اللہ نے اپنے اوپر تو رحمت کو لازم دیا ہے. اللہ ضرور قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کرے گا. خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور وہ ایمان نہ لائے. یعنی جو ایمان نہیں لاتا، کسی پر اس کا احسان نہیں ہے، وہ خود خسارے میں ہے. جو کچھ زمین میں ہے، آسمان میں ہے، رات میں دن میں، وہ اللہ کا، اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، تو اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور انہیں سہارے بنا لی ہیں. اللہ تو زمین و آسمان کو پیدا کرنا، وہ خود کھلاتا ہے، اس کو نہیں کھلایا جاتا. اللہ فرماتے ہیں قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، تم بے شک میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا، میں تم کہو کہ میں سب سے پہلے ایمان لے آؤں، اللہ کی سجدہ کروں، تو میں مشرکوں میں سے نہ ہوں. اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میں اس کے عذاب سے ڈروں. تو اللہ کون ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو تکلیف دے تو کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے. اور اللہ کسی کو خیر دے، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. اور قاہر ہے، وہ بندوں پر غالب ہے. تو بندوں کو چاہیے کہ اس پر یقین کریں. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد اور اپنی طاقتوں کا اظہار فرمایا ہے. اور آگے آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ آپ علیہ السلام الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. اور انکار کرتے ہیں اللہ خاسروا انفسہم، وہ اپنے جانوں کو خسارے میں ڈال رہے ہیں کہ فہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے. اور اس سے بڑے ظالم کون ہیں؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس میں بیان فرمائی ہیں. اگلا جو رکوع ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، خسارے میں وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں. کیونکہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے نا، سب سے بڑا عقیدہ ہے یہ کہ مرنے کے بعد اٹھنا. اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. اور تیسرا سب سے بڑا عقیدہ آخرت کا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا. جب ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو یہ اس زندگی کے آگے بھی ایک زندگی ہے جس کا کفار انکار کر دیتے ہیں. اچانک وہ آئے گی، ٹھیک ہے نا، وہ گھیرے میں لے لے گی. ومن حیات الدنیا الا لعب لہ، دنیا کی زندگی کھیل کود کی زندگی ہے. وللآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرمایا ہے. اور فرمایا کہ پھر وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، رسولوں کو جھٹلایا گیا اس سے پہلے، انہوں نے صبر کیا، انہیں تکلیفیں ہوئیں لیکن انہوں نے اس بات پر کیا؟ صبر کیا. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا اعراض کرنا آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو آپ اگر زمین میں سرنگ بنا لیں یا آسمان پہ چڑھ جائیں، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی لے آئیں، تو ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کون دے گا ان کو؟ اللہ دے گا. تو آپ نے محنت کرنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت یافتہ بنایا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، جو بھی زمین پر پرندہ ہے، جو بھی ذی روح ہے، وہ تمہاری طرح ایک امت ہے. اور کوئی چیز ہم نے چھپا کے نہیں رکھی، ہر چیز لوہے محفوظ میں کیا ہے؟ وہ لکھی ہوئی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے بھیجی آپ سے پہلے رسول ہے، ہم نے ان کو تنگی سے فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے انہیں تنگیاں پہنچائی تاکہ لعلہم یضرعون، تاکہ ڈریں. یعنی تنگی پہنچانے کا بھی ایک مقصد تھا کہ تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے دونوں طرح سے. قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں گے یہاں بھی کہ ہم ان کو تنگی دیتے تھے مالوں میں کمی کر کے تاکہ اللہ کی طرف رجوع لائیں, اور کچھ قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی دیتا تھا تاکہ وہ شکر ادا کرے پھر اللہ کی طرف کیا کرے, رجوع لائے. دونوں طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو سمجھایا, تنگ یعنی کہ ان کے حالات ٹائٹ کر کے بھی سمجھایا, اور بعضوں کے حالات ہاتھ کھلے کر دیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی شان کو دیکھیں اور شکر ادا کریں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور وہ کیا ہو گئے, راندہ درگاہ ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی انہی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو پھر رسول بھیجے خوشخبری دینے کے لیے, ڈرانے کے لیے. فمن آمن و اصلح, جو ایمان لائے اور اپنے آپ کو ٹھیک کیا, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پر کوئی خوف نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا حال مجھے بڑا پسند ہے کہ اسے جب تنگی آتی ہے تو صبر کرتا ہے, اور اللہ جب اس کو دیتا ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے. یہ مومن کا حال ہے کہ اگر تنگ دن آئے تو صبر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی گزار دے گا, اور اچھے دن آئے تو شکر ادا کرتا ہے, اللہ کی راہ میں دیتا ہے. تو یہ مومن کی کیا ہے, خصلت ہے. پھر آپ علیہ السلام سے تنگیوں کے دنوں میں سوالات کرتے کہ آپ اگر نبی ہیں تو آپ کے پاس خزانے ہونے چاہیے, آپ کے پاس مال دولت ہونا چاہیے, کیونکہ نبی کا مقصد خزانے مال دولت دینا نہیں, لیکن ان کا اعتراض ہوتا تھا. تو اس کے جواب میں اللہ فرماتے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغیب, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں, اور ولا اقول لكم انی ملک, اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں بادشاہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے. اب یہاں اللہ فرماتے آپ یہ کہیں کہ میں غیب نہیں جانتا, اور دیگر جگہوں پر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نبیوں کو غیب دیا. تو اب یہاں اس کو کہتے ہیں تطبیق دینا تمام آیات میں. تو یہاں جو نبی کہہ رہے کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے, یعنی از خود ہم غیب نہیں جانتے, اللہ کی عطا سے ہم غیب جانتے ہیں. چونکہ دیگر آیات میں سورہ جن میں اور سورہ آل عمران میں آیا کہ ہم نبیوں کو علم غیب عطا فرماتے ہیں. تو معنی کیا بنے گا کہ ہم از خود نہیں جانتے, جو ہمارے پاس خزانے ہیں وہ اپنے ذاتی نہیں, اللہ کے عطا سے ہے. آپ علیہ السلام جب کسی کو دیتے تھے تو اس میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ وہ کھانا ختم نہیں ہوتا تھا, وہ ایک کھانا خزانہ بن جاتا تھا. ایک مائی صاحبہ تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا, تو آپ علیہ السلام کو ایک پیالہ میں کوئی چیز لے کے آئی تحفے کے طور پر, آپ نے کھایا, اس کو واپس کیا, تو وہ اس کے گھر میں پیالہ بھرا ہی رہتا تھا سالن کا, جب چاہا اس میں سے کھا لیا, پھر رکھ لیا, پھر جہاں کھا لیا رکھ لیا, کئی سالوں تک وہ ختم ہی نہیں ہوا. ایک دن انہوں نے کیا, اس کو سارا ہی صاف کر دیا. جب سارا صاف کر دیا تو اگلے دن وہ برکت ہی ختم ہو گئی. تو آپ نے فرمایا اس طرح نہیں کرنا تھا. تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک تھیلی دی تھی, تو وہ اس میں کھجوریں کم ہی نہیں ہوتی تھی, 60ویں ہجری تک وہ تھیلی حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ رہی. تو یہ اللہ نے آپ کو اس طرح خزانے دیے ہیں. حضرت انس آئے, یا رسول اللہ دعا کریں میرے لیے, بلکہ حضرت انس کی والدہ آئیں کہ یہ چھوٹا سا ہے, اس کے لیے دعا کریں. آپ علیہ السلام نے دعا کی, مال اور دولت کی دعا کی, تو فرمایا اللہ نے مجھے بڑا نوازا. 120 بچے تو میں نے خود دیکھ لیں اپنے, 120 بچے حضرت انس کے, یعنی پوتے پوتیاں اس طرح. تو یہ خزانے جو ہے اللہ کی عطا سے ہوتے تھے. جیسے ابھی ہم پڑھ کے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح خزانے لٹا رہے ہیں, ان کو بیمار ہیں لا علاج, ان کو ٹھیک کر رہے ہیں, مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. تو یہ نبیوں کو اللہ اپنے عطا سے دیتا ہے, اللہ کے بندے ہیں. تو قل هل يستوي العام والبصیر, کیا اندھا اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون, غور کرو, نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ ساری چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ, تو ان کو ڈرائیے ان لوگوں کو کہ تمہیں جمع کیا جائے گا اپنے رب کے پاس, جہاں اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا, کوئی شفیع نہیں ہوگا. اور ڈرو یعنی قیامت کے دن سے, خاص طور پر کافروں کے لیے کوئی وہ نہیں ہوگا, شفیع نہیں ہوگا. مسلمانوں کے لیے ہے, لیکن مسلمانوں کو بھی قیامت کے عذاب سے, قیامت کی تنگیوں سے ڈرنا چاہیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, صرف 7 لوگ جو ہیں وہ اللہ کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک تو وہ جس نے جوانی میں عبادت کرنا شروع کر دی,
وہ اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ جوانی سے ہی اس نے بات شروع کر دی۔ ایک وہ ہوگا جس کا دل اللہ کے گھر میں لگا ہوگا، ایک وہ ہوگا کہ دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، وہ اللہ کے سائے میں ہوگا۔ ایک عادل بادشاہ اللہ کے سائے میں ہوگا، ایک وہ اللہ کے سائے میں ہوگا جس کو خوب برو اور مالدار اور برائی کی طرف اس کو بلائے اور یہ نہ جائے۔ تو یہ ایسے اللہ نے انعام رکھے ہیں کہ آپ جوانی سے ہی بات شروع کریں اور اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ کے گھر سے محبت کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دن وہ سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اس بارے میں ہے تو سخت دن ہے، بڑا کڑوا دن ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے اللہ کے محبوب کے ذریعے اللہ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اس کی آسانی کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ کل فرما دی انی نہی، تو مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کروں۔ فرما دی میں پیروی نہیں کرتا تمہاری خواہشات کی، اگر میں پیروی کروں تمہاری خواہشات کی تو میں تو سیدھے راستے سے ہی بہک جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُ، کوئی بھی ایک پتا بھی ہلتا ہے نا، اللہ اس کو پتا ہے۔ دانا کوئی بھی زمین میں، اللہ کو اس کا علم ہے۔ کوئی تر چیز نہیں، کوئی جو سوکھی چیز نہیں، مگر وہ کتاب مبین میں موجود ہے، اللہ کو اس کا علم ہے، اتنا علیم اور خبیر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ رات کو تمہیں مارتا ہے یعنی سلا دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جو تم عمل کرتے ہو دن کو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر تمہیں اٹھاتا ہے۔ لِيَقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر ایک مدت تک تمہیں چلاتا ہے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم، پھر تم اس کی طرف جاؤ گے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تمہارا جو بھی کام ہے اللہ کے نگہبانی میں ہے۔ تم یہ نہ کہو کہ بس مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، میں اپنی مرضی سے کچھ کروں، تو یہ اللہ کی نگہبانی میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو لفظ ہم سنتے ہیں نا اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ غالب ہے فوق عبادہ، اپنے بندوں پر۔ وہ فرشتے بھیجتا ہے ان کی حفاظت کے لیے، جو فرشتے آتے ہیں نا موت کے، پھر اسے اس کی روح نکال کے جاتے ہیں، اللہ کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں۔ کون ہے جو قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو اندھیریوں میں اور سمندروں کی تہوں میں جب پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، کون ہے نجات دینے والا؟ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ، کہتے ہیں اگر یا اللہ تو نے نجات نہ دی ہمیں اسے تو ہم لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر تو نے ہمیں یہاں سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ تو یہ سمندروں میں جب سفر کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے، اللہ انہیں نجات عطا فرماتا تھا۔ تو مشکل میں، پریشانی میں، ہر حال میں اللہ کو پکارنے کا حکم ہے۔ تو اس اگلا جو رکوع ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وحدانیت ہے اس کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، آپ کے جو چچا تھے، اس میں دو موقف ہیں، آزر آپ کے والد ہیں یا آپ کے چچا ہیں، اس پہ میری ویڈیو بھی ہے۔ اہل سنت کا موقف یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے آزر، یہاں لفظ ابی کا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، ابراہیم نے اپنے والد ابو آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلیہ، کہ کیا آپ خدا بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ تو اہل سنت کا موقف یہ کہ نبی کے جو والد ہوتے ہیں نا وہ مشرک نہیں ہوتے، جس طرح نبی علیہ السلام کے والد مشرک نہیں تھے، یہ آپ کے چچا تھے، جسے ہم چچا کو ابو کہتے ہیں نا، تو اس لحاظ سے ان پیروی جو پرورش کرتے تھے آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو ابراہیم علیہ السلام اسے کہتے تھے کہ آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہ دیکھ رہا ہوں، ٹھیک۔ تو یہاں بھی آگے سورہ مریم میں بھی پوری ڈیٹیل میں آ رہا ہے انہی چیزوں کا۔ تو اہل سنت کا موقف یہ کہ آزر جو ہے نا تارخ آپ کے والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، آزر آپ کے چچا تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ابراہیم کو اپنی زمین و آسمان کی جو ہے وہ نشانی دکھائیں، جب رات ڈھلی تو انہوں نے پھر سورج دیکھے، رأى کوكبا، انہوں نے دیکھے ستارے دیکھے، قال ھذا ربی، تو فرمایا یہ میرے رب ہیں، کیونکہ وہ ستاروں کو بھی پوجتے تھے، وہ یعنی ایمان کے کمزور تھے، ہر سورج کو بھی پوجنا، ستاروں کے پوجنا، چاند کو پوجنا، تو آپ انہیں
یعنی کہ سمجھو کہ انہی کے موڈ میں اور انہی کو جواب دینے میں عقلی طور پر فرماتے تھے کہ ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، ان ستاروں کو تم میرا رب کہو گے. فلما افلا، جب وہ چھپ جاتے، قال لا احب الافلین، ایسے چھپنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا، جب دیکھا قمر کو، چاند کو چمکتا ہوا، قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افل، جب چھپ گیا، قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں سو جاتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، یہ سورج، یہ بڑا چمکنے والا، یہ بڑا خدا ہے. میں تو نہیں مانتا، میں بری ہوں ان سے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو رب کو ماننے والا ہوں، تو میں تو ان کو چھوڑتا، ان کو نہیں کرتا. تو وحاجو قوم، تو آپ کی قوم آپ سے جھگڑتی. قال تو حاجونی فی اللہ، آپ فرماتے تم میرے رب کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو، اللہ نے تو مجھے ہدایت دی ہے. ولا اخاف ما تشرکون بھی، میں تو نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے باکی سے ان کو جواب دیتے ہیں. پھر اگلا جو رکوع ہے اس میں اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام، ان کی آل تمام کا ذکر فرمایا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ دلائل تھے، آتینہ ابراہیم علی قوم، جو ہم نے ابراہیم کو دی ان کی قوم کے مقابلے میں، ہم نے ان کے درجات بلند فرمائے. بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے. ہم نے پھر ان کو اسحاق دیا، یعقوب دیا، تمام کو پھر ہدایت دی، کیونکہ آپ کے بیٹے اسحاق تھے، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں. پھر نوح کو ہدایت دی، اس سے پہلے ان کی نسل کو سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، تمام نبیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو چنا، ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے. پھر آگے اللہ نے پھر اگلے رکوع میں مشرکین کا ذکر کیا، خاص طور پر یہودیوں کا، کہ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے کہا کہ اس نبی پر تو کچھ نازل ہی کچھ نہیں ہوا، حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. قل من انزل کتاب الذی جاء به موسیٰ، اللہ فرماتا ہے پوچھو ان سے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ کے پاس آئی تھی، جس میں نور تھا، جس میں ہدایت تھی لوگوں کے لیے، جس کو تم پڑھتے تھے کاغذوں میں ظاہری طور پر چھپ کر بھی، وہ کس نے نازل کی تھی؟ تو تم اللہ کی قدر نہیں کرتے، وہ بھی اللہ نے نازل کی تھی، یہ بھی اللہ نے نازل کی ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ برکت والی کتاب ہے، تصدیق کر رہی جو تمہارے پاس ہے. ٹھیک ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، آپ اس قرآن کے ذریعے ام القرى یعنی مکے والوں کو اور ان کے ارد گرد کو کیا کریں، ان کو ڈرائیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بهم وعلی صلاتہم یحافظون، جو آخرت میں ایمان لاتے ہیں وہ پھر نمازوں کی بھی کیا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں پھر یہودیوں کو بتایا کہ تم جو موسیٰ علیہ السلام پر جس نے کتاب کو نازل کیا تھا وہی رب جس نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتاب کو نازل فرمایا. ان اللہ فالق الحب والنوى، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ وہ رب ہے جو اس نے دانے کو چیرا، اور پھر وہاں سے کیا بنتی ہیں، وہاں سے نباتات اور وہاں سے چیزیں نکلتی ہیں. گٹھلی کو پھاڑا اور گٹھلی سے پھر پودے نکلے ہیں. فالق الاصباح، جس نے صبح کو پھاڑا، اجالے کو. وجعل اللیل سکنا، جس نے تمہارے لیے رات کو سکون والا بنایا. والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو ایک حساب میں رکھا کہ اتنے بجے سورج نکل رہا ہے، اتنے بجے غروب ہو رہا ہے، اپنے تمہارے معاملات ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک مقرر باندھا ہوا ہے علم والے کا، غالب کا. وهو الذی جعل لکم النجوم، اس نے تمہارے لیے ستارے بنائے. لتہتدوا بها، تاکہ تم اس کے ذریعے راستہ اختیار کرو، کیونکہ سمندری راستے جو ہوتے تھے وہ ستاروں کے ذریعے سے لوگ طے کرتے تھے. فی ظلمات البر والبحر، اندھیری میں، خشکی کی اندھیری میں اور سمندر کی اندھیری میں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے الگ الگ کر کے آیات کو واضح کر دیا تاکہ لوگ اس کو جانیں. وہی ہے ذات جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہارا مستقر ہے، تمہارا مستودع ہے، یعنی تمہارے پیدا ہونے کی جگہ اور تمہارے سپرد ہونے کی تمہاری قبر، یہ بھی اللہ نے لکھ دیا کہ تمہاری قبر کہاں ہے. یعنی جو آدمی پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کی حیات لکھی جاتی ہے، اس کی موت لکھی جاتی ہے. تو اللہ نے پھر
सारी चीज़ों का जिक्र फरमाया। फिर आगे अल्लाह ने जो हमें नेमत अता फरमाई उनका जिक्र फरमाया कि हमने तुम्हें खजूर है उसके साथ मिलते हुए खोशे हैं, और उनके साथ में झाड़ियां हैं, जैतून हैं और अनार हैं। ये जो हमने तुम्हें इनाम दी हैं, फल फ्रूट दिए हैं, इनका जिक्र फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन नबातात का जिक्र फरमाया कि ये भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं। और आखिरी रुकू जो इसमें सिपारे का, बदी उस समावात वल अर्द, वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। अन्ना यकुन लहु वलद, तो उसकी औलाद कैसे होगी। यानी कुफार ने अल्लाह तबारक व तआला के लिए भी फरमाया कि ये औलाद है। तो अल्लाह की औलाद किसको बनाते थे, फरिश्तों को, कि ये फीमेल जो अल्लाह की औलाद है। तो अल्लाह फरमाता उसकी औलाद कैसे, वलम तकुल्लु साहिब, उसकी बीवी भी नहीं है। वह खालक कुल्ल शै, उसने हर चीज को पैदा किया है। वह बिकुल्ल शैइन अलीम, वो हर चीज को जानने वाला है। वो तुम्हारा मालिक है। वो लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ज़ालिकुम रब्बुकुम, ये तुम्हारा रब है जिसकी कोई औलाद नहीं, जिसकी कोई जोरो जोरो यानी बीवी नहीं है। वो तुम्हारा ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। खालिकु कुल्ल शै, हर चीज का पैदा करने वाला है। फअबुदूह, तो उसकी इबादत करो। तुम्हारा खालिक भी वही है, तुम्हारा मालिक वही, तुम उसकी इबादत करो। वह अला कुल्li शैइन वकील, वो हर चीज का कारसाज है। ला तुदरिकुल अबसार, निगाहें हैं उसका अहाता नहीं कर सकती। वह युद्रिकुल अबसार, हाँ वो निगाहों का अहाता कर सकता है। वह लतीफुल खबीर, वो लतीफ है और खबीर भी है। तो अल्लाह तबारक व तआला इन चीजों का यहाँ जिक्र फरमाया। और फिर आगे फरमाया कि लोगों को तबलीग करनी है, लेकिन किसी को बुरा भला नहीं करना कहना। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि, तो उनको बुरा नहीं कहना जो अल्लाह के अलावा को पूजते हैं। फिर क्या होगा, फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, वो भी तुम्हारे हकीकी खुदा को गाली देंगे। उनको गाली नहीं देना, जो अगर वो नहीं भी मानते ना खुदा को, वो गैरों को मानते हैं, उनको बुरा भला नहीं कहना, क्योंकि जब तुमने उनको बुरा कहा ना, तो वो फिर वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। फयसुब्बुल्लाह, वो खुदा को बुरा कहेंगे। अदवम बगैर इल्म, दुश्मनी में, बगैर इल्म के, उनको नहीं पता कि हमारा खालिक भी अल्लाह है। लेकिन तुमने क्या करना है, ahsan तरीके से उनको बताना है, समझाना है। इसी तरह हमने हर कौम के लिए उसके अमल बेहतर करके बनाए हैं। हर कौम खुश है अपने अमाल पे, लेकिन आपने तबलीग करनी है, उनको बताना है। अगर जापान का आदमी खुदा को नहीं मानता तो अपने हिसाब से वो खुश है कि हमारी तरक्की है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ठीक है, हम इस बात पे खुश है कि हमारा रब है, हमारा मालिक है, हमारा खालिक है। तो हर कौम अपने हिसाब से खुश है। तो आपने तबलीग करनी, लेकिन उनके खुदाओं को बुरा नहीं कहना। तो आपने उनको खुदाओं को बुरा कहेंगे तो वो तुम्हारे सच्चे खुदा को क्या करेंगे, बुरा कहेंगे। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने माँ बाप को बुरा मत कहो। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, माँ बाप को बुरा कौन कहेगा। और जब तुम किसी के माँ बाप को बुरा कहोगे, गाली दोगे, तो वो भी तुम्हारे माँ बाप को क्या देगा, गाली देगा। तो इसलिए इस सिपारे का इख्तिताम इसी पर है कि ज़बान की एहतियात बहुत लाजमी है। और किसी को भी तबलीग करना है, ahsan तरीका अपनाने का हुक्म है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी यही तरीका रहा है। और सूरह नहल के आखिरी रुकू में भी यही है कि उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति, आपने किसी को जब बुलाना है, पुकारना है, दावत देनी है, तो हिकमत के साथ, अच्छे वाज और नसीहत के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ। मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो आप पर कोई फर्ज नहीं है कि वो आपने उसको मनवा के रखना है। नहीं, आपने अच्छे तरीके से उससे बात करनी है, उसको अपना हक आपने पूरा अदा करना है। ये अल्लाह तबारक व तआला का जो है वो हुक्म है। ठीक है, वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम अबसारहुम, तो हम ही उनके दिलों को फेरते हैं, हम ही उनकी आंखों को फेरते हैं। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दोनों जहां में खुश नसीब फरमाए।